الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات محمد وعلی محمد. عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے کہ اے نفس مطمئن، پلٹ آ اپنے پروردگار کی جانب کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا پروردگار اس سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. صلوات پر محمد و آل محمد. آج شہادت امام کو 10 دن گزر گئے ہیں. آپ امام کا تذکرہ منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. ان ایام میں ہماری گفتگو اصحاب حسینی کے متعلق چل رہی ہے. انشاءاللہ وہ میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گا. پھر سے آج صرف چند باتیں آپ کی خدمت کے عزاداری حسین ابن علی، امام حسین اور ان کے اصحاب کے غم میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اور خود اس کائنات کی کوئی بھی مخلوق ہو وہ سب ہمیں حسین بناتے ہیں. لیکن جس وقت ہم معصومین کے قول کو دیکھتے ہیں، ان کی باتوں کو جو انہوں نے کہی ہیں، اقوال کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا رب کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام حسین کے اوپر نہیں ہوئی. وہ کون کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، تمام علماء مفسرین یعنی قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے، ان میں اہل سنت بھی ہیں، اور تمام علماء شیعہ یعنی شیعہ علماء، ہمارے علماء، ان سب نے تقریباً یہ لکھا ہے کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور اس سورہ کو کہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الفجر، سورہ فجر کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے. اور ہمارا آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ اس سورہ کو سورۃ الحسین بھی کہتے ہیں. یعنی یہ سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. لہذا ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں
کہ کوشش کیا کرو کہ تم اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحبی نمازوں میں اس سورے کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ بہرحال یہاں جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں بڑی صورتیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ عموماً لوگ پسند نہیں کرتے، لہذا اگر ہم واجب نمازوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، کم سے کم اپنی مستحبی نمازوں میں اس سورے کو ضرور پڑھیں، اور اگر اس میں بھی نہیں تو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ اس سورے کو ضرور دہرائیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی کو چھٹے امام نے جو ان کے بزم میں ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اپنی واجب اور مستحبی نمازوں میں اس سورے کو پڑھا کرو کیونکہ اس کو سورۃ الحسین کہا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے بڑھ کر سوال کیا، اے فرزند رسول، اس سورے کو سورۃ الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ غور سے سنیے گا، بہت ہی مختصر سا وقت ان کا زیادہ نہیں، کہ اس سورے کو سورۃ الحسین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس سورے میں آخری یہ 4 آیتیں 27, 28, 29, 30 آیتیں اس سورے میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ والفجر 1 آیت ہوگی، ولیال عشر 2 آیت، چھوٹی چھوٹی آیتیں، شاید اگر ہم یاد کرنا چاہیں گے تو 2-3 دن میں ہم کو یہ سورہ یاد ہو سکتا ہے اگر یاد کریں۔ تو امام نے ارشاد فرمایا جب اس نے سوال کیا صحابی نے کہ مولا اس کو سورۃ الحسین کیوں کہا جاتا ہے، آپ کیوں اس کو امام حسین کے نام کی سورت کہتے ہیں؟ تو امام نے اس صحابی سے پوچھا کیا تم نہیں سنتے ہو، کیا تم نہیں پڑھتے ہو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کہا مولا کیا؟ کہ اس سورت کے آخر میں جو 27, 28, 29, 30 آیت ہے اس میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے سکون اطمینان جس کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کچھ بھی طرح کا یعنی کسی بھی طرح کا انسان پریشان، مطمئن ہو، بالکل اطمینان سکون۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں اگر ایک انسان غریب ہے تو اس کو بیچارے کو پیسہ نہ ہونے کا ٹینشن ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ اس میں پریشان ہے کہ میرے پاس نہیں۔ لیکن دوسری جگہ پر جس کے پاس دولت ہے اور خدا کے فضل و کرم سے اگر اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو جائے تو پھر اس انسان کو ٹینشن ہوتی ہے میں اس کو بچاؤں کیسے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں فلاں جگہ، کہیں ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے۔ معصوم سے وارد ہے کہ تم نہ دولت کی خواہش اور نہ غربت کی کہ میں اس کو نہیں، اپنے آپ کو پسند کرو کہ جس حال میں تم کو خدا رکھے تم اس حالت میں رہنا پسند کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اگر وہ تم کو غربت میں رکھنا چاہتا ہے تو غربت میں رہ کر خوش رہو، اگر وہ تم کو دولت دے کر آزما رہا ہے تو اس کی دولت میں، اس کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ اور اس پر بھی خوش رہو۔ اس لیے کہ میں نے ایک دن مولانا غلام مسیح طاہر صلی اللہ مقامہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا خطبہ جمعہ میں کہ دولت بری شے نہیں ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، کا پھر بری چیز کیا ہے؟ کا احساس دولت مندی۔ جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور میں کسی کو جلدی سے سلام کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ یہ سوچوں کہ لوگ مجھے دیکھیں تو مجھے سلام کریں، تو فرماتے تھے کہ دولت بری شے نہیں ہے بلکہ احساس دولت مندی بری شے ہے۔ اور اسی طرح سے دولت غربت بری چیز نہیں ہے، احساس غربت میں غریب ہوں یہ بری چیز ہے۔ وہ مثال دیا کرتے تھے، مثلا ایک انسان ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، لیکن ہم نے لاکھ پتی لوگوں کو، کروڑ پتی لوگوں کو صرف اور صرف ابلی ہوئی سبزیاں کھاتے ہوئے دیکھا، وہ خوشی سے کھاتے ہیں۔ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ ابلا ہوا کھا رہے ہیں، بغیر شکر کی چائے پیے جا رہے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ۔ ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے پاس اتنا سب کچھ ہے
اور آپ ان چیزوں کو کھانے میں ہچکچا نہیں رہے، آپ کو وہ شرم نہیں آتی ہے جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس اور پھر آپ کے ابلا ہوا کر رہے کہ مولانا کیا کریں، اگر یہ نہ کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ لہذا ہم خوشی خوشی چونکہ جینا چاہتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھانا، مرغل غذائیں نہ کھانا، گوشت نہ کھانا، یہ نہ کھانا، وہ نہ کھانا، تو جو وہ لکھپتی اور کروڑ پتی ہے وہ ابلی ہوئی چیزیں خوشی خوشی کھا رہا ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کو اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے مرغل غذائیں کھائیں تو میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ وہیں پر آپ ایک غریب کے پاس جائیں، جب اس کے سامنے یعنی وہ لذیذ غذا نہیں ہے لیکن ایک غذا رکھی ہوئی ہے کہ جو ہے دال ہے، کچھ بھی سبزی ہے لیکن کچھ بھی بہتر بنی ہوئی، جب اس سے پوچھو تو وہ بھی منہ لٹکائے کھا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی منہ لٹکا کر کیوں کھا رہے ہو؟ تمہارے پاس اچھی سبزی خدا نے دی ہے، تمہارے پاس بہتر کھانا ہے، شکر ادا کرو۔ ان کو دیکھو کہ جن کو ایک وقت کا یہ کھانا بھی نہیں ملتا۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب کیا کریں، یہ غذا کھاتے کھاتے ہم پریشان ہو گئے۔ کا مسئلہ نہ اس کی غربت کا ہے، نہ اس کی غربت کا ہے، نہ اس کی دولت کا ہے، وہاں پر اسے احساس دولت نہیں ہے لہذا خوشی خوشی کھا رہا ہے، یہاں پر اسے احساس غربت ہے لہذا ناراض ہو کر کھا رہا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ نہ دولت بری شے ہے نہ غربت بری شے ہے، بس احساس پیدا ہو جائے کہ میں دولت والا ہوں، میں غریب ہوں تو یہ برا ہے۔ معصوم کہتے ہیں تم دولت میں رہو تب بھی خوش رہو، تم غربت میں رہو تب بھی خوش رہو، اگر اس کے رضا پر راضی رہو گے تو کبھی پریشان نہ ہوگے، لیکن اگر اس کے رضا پر راضی نہ رہو گے تو چاہے جن حالات میں رہو گے پریشان ہو۔ امام خدا کہتا ہے، امام نے کہا کہ یہاں پر نفس مطمئن سے، آپ دیکھیے بہت سے امیر ہوں گے جن کو جلدی سے نیند نہیں آتی، جب جاتے ہیں تو نشے کی دوا لیتے تب بیچارے کو نیند آتی، کہا بھائی ہو کیا گیا، کیا ہو گیا؟ اور وہیں پر ایک غریب ہے جو بیچارے دن بھر کھینچتے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں، جس وقت وہ کہیں پر بھی جا کے لیٹ جائیں خوب خراٹے سے سو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کہیں کہاں، یہ اس کو اتنی سکون کی نیند کیوں آ رہی ہے، وہ نشے کی دوا لے کر کیوں سو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کا ذہن مطمئن نہیں ہے، دولت ہے لیکن ذہن مطمئن نہیں ہے، یہ غریب ہے لیکن ذہن مطمئن ہے، اتنا تھک گیا ہے کہ اب اس کو نیند آ رہی ہے۔ معصوم کہتے ہیں دیکھو تم اپنے نفس کو اگر مطمئن کرنا چاہتے ہو جس حالت میں بھی رہو خدا کا شکر ادا کرو، اگر خدا کا شکر ادا کرو گے تو تم ہمیشہ مطمئن رہو گے، کبھی پریشان نہیں ہو۔ بات آگے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، شاید جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے خدا سے کہا کہ پروردگار، میں کچھ باتیں بیان کروں لیکن بات آگے تو پیش کر دوں، کہا پروردگار مجھے تو اپنا سب سے اچھا بندہ دکھا دے کہ تیری نظروں میں میری اس نبوت میں تیرا سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ کہا موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو کہاں؟ کہا جاؤ فلاں جنگل کی طرف۔ نبی خدا فلاں جنگل کی طرف چلا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک انسان ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پیر نہیں ہیں، بالکل بدن کے سارے حصے کے جن کے ذریعے سے وہ لذت لے سکتا تھا نہیں ہے، صرف دو حصے اس کی، ایک زبان اور ایک کان، دونوں سلامت ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، اور وہ اس میدان میں کہ جہاں پر کوئی نہیں ہے سجدہ خالق میں پڑا ہوا اس کا شکر ادا کر رہا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ اس نے جب اس بندے کو دیکھا پریشان، جناب موسیٰ پریشان تنقید کا، اس کے پاس گئے، کہا کہ بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہا تم کیوں شکر ادا کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، تمہارے پیر نہیں ہے، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ تمام نعمتیں تم سے خدا نے چھین لی ہیں، پھر بھی تم شکر ادا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بندے خدا پہلے تو مجھے یہ تو بتا دے کہ آخر تو ہے کون جو مجھ سے آ کر میرے ایمان کے بارے میں ایسے پوچھ رہا ہے؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہا اے نبی خدا موسیٰ کلیم اللہ سنو میں کیوں خوش ہوں؟ کہا میرا پروردگار مجھ کو جس حالت میں رکھے میں اس حالت میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر خدا بند عالم نے مجھ سے یہ نعمتیں چھینی ہیں تو اس کی کچھ مصلحت ہے، شاید اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں کسی کے اوپر ظلم کرتا، اس نے مجھ سے یہ ہاتھ لے کر مجھ کو ظلم سے روک دیا ہے،
میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھ کو یہ ہاتھ دیے تھے مجھ سے لے لیے تاکہ میں ان سے کوئی غلط کام نہ کر سکوں. کہا پھر پیر، کہا اگر پیر ہوتے تو شاید میں گناہوں کی طرف جاتا ان پیروں سے. میرے خدا نے مجھ سے وہ لے لیے ہیں پیر اور مجھ کو گناہوں کی جانب جانے سے روک دیا ہے، لہذا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. کہا اگر آنکھیں ہوتی تو شاید میں ان آنکھوں سے نامحرم کی جانب دیکھتا جن سے خدا نے منع کیا ہے، شاید میں ان چیزوں کی جانب دیکھتا. میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں میرے پروردگار، تو نے مجھ سے یہ نعمت نہیں لی ہے، شاید تو مجھے گناہوں سے روکنا چاہتا ہے. کہ خدا نے تجھ کو سماعت دی ہے، خدا نے تجھ کو زبان دی ہے، یہ نعمتیں بھی کہا اگر لے لیتا تو بھی میں اس کا شکر ادا کرتا، لیکن یہ اس نے دی ہے میں تب بھی اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس نے زبان دی ہے تاکہ میں اس کا ذکر کر سکوں، اور اس نے مجھ کو یہ بھی سننے کی صلاحیت دی ہے تاکہ میں تم جیسے نبی کی باتیں سن سکوں. تو میرے عزیزوں، جب ایک انسان اپنے خدا کے اوپر کامل ایمان رکھے گا، پھر اس کا پروردگار اس انسان کو جن حالات میں بھی رکھے وہ خوش رہنے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ خوش رہے گا تب وہ خدا، تب وہ بندہ اس منزل پر پہنچے گا کہ خدا بند عالم آواز دی. تو میرے عزیزوں، امام حسین کے اوپر جتنی مصیبتیں آ رہی تھیں، جتنی مشکلات بڑھتی جا رہی تھی، جنازے اٹھا رہے تھے، تاریخ کی کہتی ہے کہ جیسے جیسے مشکلات بڑھ رہی تھی ویسے ویسے حسین ابن علی کا چہرہ کھلتا جا رہا. بس یہ باتیں چھوڑتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے وہ روایت بیان. تو امام نے کہا کہ تم اس سورے کی تلاوت کیا، اس لیے کہ یہ سورۃ الحسین کے نام سے کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد امام نے آخری ایک خواہش کی، وہ میں روایتوں کے وقت نکل گیا لہٰذا میں اس پوری روایت کو نہیں پڑھتا آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ کبھی. امام نے آخر میں کہا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے بارے میں، اور پھر اس کے آخر میں کہا کہ تم بھی اس کو پڑھا کرو. کہا کیوں؟ اب اس کے بارے میں آخر میں امام بیان کرتے ہیں وَهَذِهِ السُّورَةُ فِي الْحُسَيْنِ ابن علی وَشِيَّتِهِ، یہ سورہ حسین ابن علی اور ان کے شیعوں کے متعلق ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ ہمارے لیے، وہ شیعہ کے جو کربلا کے میدان میں تھے، اب ہمارے لیے کہا کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ہم کیا کریں؟ کہا وَشِيَّةِ آلِ محمد خاصَّةً مَنْ أَدْمَنَ قراءۃ الفجر کان مع الحسین فی درجتہ فی الجنہ. کہ اگر تم اس وقت امام حسین کے ساتھ نہیں تھے تو ہر آل محمد کا وہ شیعہ کہ جو اپنا روز مرہ کا یہ دستور بنائے کہ وہ اس سورے کی تلاوت کرے گا، تو میں امام صادق یہ ضمانت دیتا ہوں، میں امام صادق یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اس سورے کی تلاوت کرو گے تو جنت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہو گے. صلوات پر محمد وآل محمد. لہذا میں اس کے متعلق وہ بھی بہت سی بات ہے، لیکن اب صرف آخری روایت کہ جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں ہیں سب گریہ کرتی ہیں. تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام حسین کے غم میں نہیں روئی. پہلے میں ان کا نام بتا دوں پھر روایت پڑھتا ہوں. تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ کا ایک ہے بصرہ. اب اس کی علت مجھے ابھی نہیں ملی، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ آخر کیوں. بصرہ شہر ہے. دوسرے دمشق شام، اور تیسرے آل عثمان. دو شہروں کا نام لیا امام نے، ایک بصرہ دوسرے دمشق جو آج شام کے نام سے مشہور ہے. اس کو دمشق یا اور بھی کوئی شہر ہو سکتا ہے کہیے. اور تیسرے آل عثمان. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو امام حسین کے غم میں نہیں روئی. اس کے علاوہ زمین و آسمان کے درمیان، زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، چاہے ہم اس کو دیکھتے ہوں چاہے نہ دیکھتے ہوں، چاہے وہ ہم کو دکھائی دیتی ہو چاہے دکھائی نہ دیتی ہو، ہر مخلوق امام حسین کے غم میں روتی ہے، آنسو بہاتی ہے. لہذا ہم کو فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں. اگر ہم یہاں پر نہیں ہوں گے تو عزاداری نہیں. ہم اپنی ابتدا کو دیکھیں میرے عزیزوں، ہم کو تو یہ بھلی بھلائی یہاں پر عزاداری ملی ہے. آپ کو یہاں کو ہندوستان میں
لیکن جو ابتدا میں آپ کے بزرگ یہاں پر آئے ہوں گے، جنہوں نے یہاں پر آ کر بنیاد رکھی ہے، انہوں نے اس عزاداری کے لیے کتنی مشکلات جھیلی ہوں گی، انہوں نے اس عزاداری کو ہم تک کیسے پہنچایا ہے۔ خدا آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے لیے دعا کریں کہ میرے مالک ان کی مغفرت فرما، کہ جنہوں نے یہ ذکر ہم تک اس سرزمین پر بھی پہنچا دیا۔ بہت، ورنہ کہاں اتنی بڑی نعمت ہم کو ہمارے بزرگ دے کر گئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر روز ان کو ایک مرتبہ یاد کریں، دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے۔ اور قسم خدا کی، جو آل محمد اور خصوصاً امام حسین کے غم میں روتا ہے، ان کے ذکر کی بنیاد کو رکھتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے۔ ہر انسان مر سکتا ہے لیکن وہ کبھی نہیں مر سکتا۔ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی لیکن وہ آنکھیں کبھی نہیں روئے گی کہ جو غم حسین میں روتی ہے۔ بس میرے عزیزوں، میں صرف ثواباً یہ روایت پڑھ کر مصائب کی چند فکرے آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال الصادق ان ابا عبد اللہ حسین لما قضا بکت علیہ السماوات السبع ولا دون سبع، کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے طبقے وہ غم حسین میں روئے ہیں، انہوں نے آنسو بہائے ہیں، فریاد کی ہے۔ اب کیسے معصومین نے خود اس کو بیان کیا ہے، وما فیہن وما بینہن، اور ان زمین و آسمان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے، اور خود ان کے درمیان، ایک زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق ہے، اور خود زمین و آسمان میں، اس زمین میں جو مخلوق ہے اور اس آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب بکت علیہ السلام، حسین ابن علی کے اوپر انہوں نے آنسو بہایا، روئے ہیں، فریاد کیا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَنْقَلِبْ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حتیٰ کہ صرف یہی نہیں بلکہ جنت و جہنم میں بھی جو مخلوق ہے وہ بھی حسین ابن علی کے اوپر آنسو بہائے، ان کا دل بھی غم حسین میں رویا ہے۔ وما یرا وما لا یرا بکا علی ابی عبداللہ حسین، چاہے ہم ان مخلوقات کو دیکھتے ہوں چاہے نہ دیکھتے ہوں، یہ دیواریں یہ بھی غم حسین مناتی ہے، یہ زمین یہ بھی غم حسین مناتی ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ انسان جس جگہ پر ذکر خدا کرتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ اٹھ کر ہماری طرف سے گواہی دے گی، پروردگار اس نے تیری مجھ پر تیرا ذکر کیا تھا، تو اس کو یاد کیا تھا۔ غم حسین کی ہر جگہ آواز دے کے، میرے مالک یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میرا ذکر ہوا، ان بندوں نے میرا ذکر کیا۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، لیکن تین چیزیں ہیں کہ لم تبکی علیہ، جو امام حسین کے اوپر نہیں روئی۔ پھر راوی نے پوچھا کہ وہ کون کون سی چیزیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، قال لم تبکی علیہ البصرۃ ودمشق ولا آل عثمان علیہ لعنۃ اللہ، یہ تین نہیں روئے، اس کے علاوہ سب روئے۔ بس عزادار میں ختم کرتا ہوں کہ غم حسین وہ ہے کہ روایات نے بتایا اور علماء اہل سنت نے بھی لکھا، بعض نے یہاں تک لکھا کہ 6 مہینے تک مکے کی سرزمین پر اور عراق کی سرزمین سے جہاں سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے تازہ خون ابلنے لگتا تھا۔ 6 مہینے تک سورج کی حالت رہی ہے، آسمان کی حالت رہی ہے کہ چاروں طرف سرخی سرخی نظر آتی تھی۔ شہادت حسین کے بعد سورج کو گرہن لگا تھا، سیاہ آندیاں چلی، زمین کو زلزلہ آیا تھا، ہر مخلوق رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی۔ میرے عزیزوں، یہ غم کا زمانہ، مصائب و آلام کا زمانہ، بس ایک جانور بھی اس مظلوم امام کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں۔ ابھی میں ندی بچی کا تذکرہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن یہ واقعہ سنیں۔ ایک شکاری ایک ہرن کا شکار کرتا ہے،
जब उसने वो हिरन का शिकार किया, उसको पकड़े हुए था, तो उधर से हमारे इमाम का गुजर हुआ, 8वें इमाम या 9वें इमाम, वो हिरन ने अपनी ज़बान में इमाम को आवाज दी, मौला। इमाम को जैसे ही उसने बुलाया, इमाम उसके पास गए, उसने अपनी ज़बान में मौला से कहा कि मौला अगर हो सके मुझे इससे थोड़ी देर की इजाज़त दिलवा दो, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, मैं जब आई थी तो मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं थे। और एक जुमला जो मैंने खुतबा की ज़बानी सुना वो ये कि ये जो शिकारी आया था, ये शिकारी के भेष में नहीं था, बल्कि उलमा का लिबास पहनकर आया था, तब इसने शिकार किया था। और उसने शिकायत की थी, मौला अगर ये मुझको वैसे अपने भेष में आकर शिकार करता तो मुझे कभी इससे शिकायत न होती, मौला ये दूसरों का रूप धारण करके आया तब इसने मेरा शिकार किया है, लेकिन मौला अगर हो सके तो मुझे थोड़ी देर की इजाजत दे दो, मैं अपने बच्चों को एक मर्तबा दूध पिलाना चाहती हूँ, उनसे कहकर आ जाऊँ कि बच्चों अब तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिलोगे। इमाम ने उस शिकारी से कहा कि शिकारी मैं इस हिरन की जमानत लेता हूँ, तो इसको थोड़ी देर की इजाजत दे दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती है। जब इमाम ने उससे कहा तो उसने कहा कि तुमको मेरा उतनी देर तक कैदी बनना पड़ेगा, तुम कैदी बनोगे तब मैं इसको इजाजत दूंगा, अगर ये ना आई तो तुम मेरे साथ रहोगे। इमाम ने कहा मैं जमानत लेता हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। लो आज़ादारों, इमाम की जमानत पर बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक जानवर को छुड़वा दिया। अल्लाह, जब यही इमाम करबला के मंजर को याद करता होगा, उसको शिशमाहा याद आता होगा, वो छोटे छोटे बच्चे याद आते होंगे जिससे एक जानवर के भूखे प्यासे बच्चे ना देखे गए, वो गुलामी के ऊपर तैयार हो गया। जरा सोचो, जब वो करबला का मंजर अपनी आंखों से देखता होगा तो उस इमाम के ऊपर क्या असर होता होगा। शायद यही वजह है कि हमारा वक्त का इमाम इरशाद फरमाता है, अरे मैं अपने जद्दे मज़लूम पर खून के आंसू बहाता हूं। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। जो जहां जहां पर गमे हुसैन मना रहा है, मेरे मालिक गमे हुसैन मनाने वालों के ऊपर कोई दुनियावी आफत ना है, मगर ये कि तुम उनका इम्तिहान लेना चाहता हो। लो आज़ादारों, वो जानवर चला गया, हिरन चली गई, जब थोड़ी देर गुजरी और वो ना आई और वो वक्त मुअय्यना पर ना आई, तो उसने एक मर्तबा इमाम से कहा, तुमने कैसे उस जानवर के ऊपर भरोसा कर लिया? क्या जानवर भी भरोसे के लायक होता है? इमाम ने कहा, परेशान ना हो, उसने मुझसे वादा किया है वो जरूर आएगी। लो अजीजों, कुछ वक्त गुजरता रहा, जब ना आई तो उसने फिर एक मर्तबा इमाम से कहा। इमाम ने कहा, सब्र कर, वो जरूर आएगी। थोड़ी देर जब ज्यादा गुजरी तो अब वो हिरन आती हुई नजर आई। एक मर्तबा जब वो आई तो वो देखकर परेशान हो गया। उसने इमाम से कहा कि तूने कैसे पहचाना था? जरा मुझे इससे ये पूछ कर बता कि तो तेरी बात पर यहाँ तक आ सकती है, जब वो आजाद हो गई थी तो फिर वापस क्यों आई है, और अगर वापस आई है तो इतनी देर में क्यों आई है? एक मर्तबा उससे इमाम ने पूछा, इतना बता दे तुझे इतनी देर क्यों लगी? उसने कहा, बोला जब मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आ रही थी, उन्हें खुदा हाफिज करके आ रही थी, तो मैंने क्या देखा कि रास्ते में हमारी कौम वाले
सकीना को समझ में आ गया यतीमी किसको कहते हैं। हाय फरियाद सकीना तड़पती रह गई बाप के जनाजे से। इलाही बेहक ज़हरा बाबिहा व बालिहा व बनिहा, मेरे मालिक तुझे वास्ता इसे जिक्र का, मेरे मालिक तुझे वास्ता अपनी बच्ची सकीना का। मेरे मालिक जहाँ जहाँ पर शियाने हैदर करार आबाद हैं उनकी जान हमारे से तो आप उनकी हिफाजत करें। मेरे मालिक तुझे वास्ता नन्ही बच्ची सकीना का, दूसरे यतीमों का जो करबला में यतीम हैं, मेरे मालिक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सरों पर उनके माँ बाप का साया बाक़ी रहे। मेरे मालिक जो यतीम हो गए हैं उन्हें अपने सिवा किसी दूसरे का मुहताज न बनाना। परवरदिगार अगर यतीम हो भी जाएं तो उनको ऐसे तमाचे न लगे, ऐसे परेशान न हो जैसे करबला में ऐसे परेशान हो। परवरदिगार तुझे सैयद सज्जाद तुझ चंद लम्हे की बीमारी का वास्ता, उस परेशानी का वास्ता, मेरे मालिक जो बीमार हैं हुस्न अब्बास भाई पे और जो भी मरीज़ हैं मेरे मालिक उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। मेरे मालिक जो मरीज़ उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, जो मरीज़ उनकी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। शियाने हैदर करार जहाँ जहाँ पर आबाद हैं उनकी जान माल से तो आप लोग की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हमको हकीकत में और सच्चे दिल से हमें हुसैन बनाने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक उलमाए आलम खास कर आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खानी, आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह व दीगर उलमाए सालिहीन का साया हमारे सरों पर बाक़ी रहे। मेरे मालिक हमारे वक्त इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम उनके आवाम अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।